بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب المیراث میں ہے۔ لمعہ ششم کے کتاب المیراث کی چوتھی فصل ہم پڑھ رہے تھے، جس کا عنوان تھا توابع۔ اس چوتھی فصل میں پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر کچھ مسائل ہیں جن کو گنتی کیا تو وہ 14 مسئلے تھے۔ 14 مسئلے میں سے 9 مسئلے کا کچھ حصہ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے، مزید 9 مسئلے کو اس درس میں انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ وہ 9واں مسئلہ یہ تھا کہ مجوسی، جن کو فارسی میں زرتشتی بولتے ہیں، ویسے ان کو آتش پرست یا سورج پرست بھی کہا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مسلمانوں کے حکمران کے پاس آئیں اور کہیں کہ ہمیں آپ اپنے مطابق میراث تقسیم کر کے دیں، تو ان کی میراث کو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ میراث یا نسب کے ذریعے ملتی ہے یا سبب کے ذریعے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اسلام نے جس نسب اور سبب کو صحیح قرار دیا ہے، اگر مجوس میں بھی وہی صحیح نسب اور سبب ہے تو ان کی میراث اسلام کے مطابق تقسیم کی جائے گی، اور فاسد کے مطابق میراث تقسیم نہیں کی جائے گی۔ صحیح نسب کی مثال، جیسے ایک مجوسی نے کسی مجوسی لڑکی سے شادی کی جو اس کے لیے محرمیت نہیں رکھتی تھی، اور وہ لڑکی مر گئی، تو یہاں پر یہ سببی لحاظ سے چونکہ اس کا زوج ہے اس کا وارث ہوگا، اور اگر اس کی ماں مر گئی ہے تو یہ پھر ماں سے یہ نسبی لحاظ سے رشتہ دار بنے گا اور میراث اٹھائے گا۔ لیکن ایک مجوسی نے اپنی ماں سے شادی کی ہے اور اس کی وہ ماں مر گئی، تو اب بے عنوان بیٹا تو میراث اٹھا سکتا ہے، لیکن بے عنوان زوج، کیونکہ یہ سبب فاسد ہے، یہ میراث نہیں اٹھا سکتا۔ خیر، یہ تو گزشتہ علماء کی باتیں، لیکن آخر میں پھر نتیجہ یہی نکلا تھا کہ نہیں بھائی، جو جس نظریے کا ہے اگر اس کا وہ پابند ہے تو اس کو اسی کے مطابق دیا جائے گا۔ اگر ان میں محرم کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے تو پھر اس ماں کا مرنے سے اس کو بیٹے کے عنوان سے بھی حصہ ملے گا اور بیوی کے عنوان سے بھی جو ہے کہ وہ حصہ ملے گا۔ پھر ایک دو حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، فاسد اس سے نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ کہتا ہے تم اپنے حساب کے مطابق میراث تقسیم کر کے دو۔ تو پھر تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے وَقُلِ الْحَقَّ مِن رَبِّكُمْ، اور دوسری جگہ پہ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ۔ تو حق کا فیصلہ، قسط کا فیصلہ یہی ہے کہ ماں سے ایک بیٹا بے عنوان شوہر میراث نہیں لے سکتا ہے۔ پھر بعد میں کچھ احادیث بھی پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، جو مجوسی ہے اگر وہ ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو یہ گویا کہ ایسے کہ جیسے ایک مسلمان نے اپنی ماں کے ساتھ وطی بے شبہ کر دی۔ اب اس ماں سے جو لڑکا پیدا ہوگا اس کا ایک لحاظ سے جو ہے کہ بیٹا بھی ہے، ایک لحاظ سے پوتا بھی ہے، تو اس طریقے سے وطی بے شبہ میں ہم میراث دینے کے پابند ہیں۔ تو مجوسی کی بھی اگر ہمارے فقہ کے مطابق، اسلام کے مطابق غلط چیز ہے، لیکن وہ بھی وطی بے شبہ کے عنوان سے گویا کہ اس کو میراث ملے گی۔ پھر ایک بات بتاتے ہیں جو عجیب غریب تو ہے، فرماتے ہیں کہ 3 عورتیں ہیں، تینوں آپس میں بہنیں بھی ہیں، پھر نانی، ماں اور نواسی بھی ہیں، ان کی میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ایک مجوسی نے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا، پھر بیٹی نے بیٹی کو جنم دیا، اب یہ جو دوسری بیٹی ہے یہ پہلی عورت کی بیٹی بھی ہے اور بہن بھی ہے۔ پھر اسی مجوسی خبیث نے، کوئی ہوس زیادہ تھی، پھر وہ لڑکی بڑی ہوئی یعنی جو کہ بیٹی سے بیٹی ہوئی تھی، پھر اس کے ساتھ اس نے جو ہے کہ شادی کی، پھر اس سے بھی ایک بیٹی پیدا ہو گئی،
تو نتیجے میں اب یہ جو 3 عورتیں ہیں آپس میں بہنیں ہیں، کیونکہ تینوں کا باپ ایک ہے، لیکن ایک لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ تیسری دوسری کی بیٹی ہے تو، اور پہلی کی نواسی ہے، تو اب تیسری نواسی ہو گئی، بیچ والی جو ہے کہ ماں ہو گئی تیسری کی، اور بیٹی ہو گئی پہلی کی، تو اب وہ بیچ والی ماں ہے، اور جو ہے کیا ہے جناب وہ تیسری جو ہے کہ وہ نانی ہے۔ اس میں کس طریقے سے ہوگا؟ اگر وہ مجوسی مر جائے تو یہ تینوں اس کی بیٹیاں ہیں، تو بیٹی کے عنوان سے میراث اٹھائیں گی۔ اگر ان میں سے مثلاً جو ہے کیا ہے کوئی ایک مر جائے، فرض کریں کہ اگر آخری لڑکی تیسرے نمبر والی مرتی ہے تو دوسرے نمبر والی تو اس سے میراث اٹھائے گی کیونکہ وہ اس کی ماں ہے، لیکن پہلے نمبر والی نانی ہے تو نانی ماں کے برابر نہیں ہے رشتے میں، لہذا نانی اس سے میراث نہیں اٹھائے گی۔ باقی یہ اس قسم کے مسائل ہیں، اگر آپ سنیں گے تو آپ کو بھی تعجب ہوگا۔ ہم قال الفضل بن شاذان، اور کہا ہے فضل بن شاذان نے، وجماعت، اور ایک جماعت نے فرمایا ہے، منہم المصنف، اس جماعت میں سے ایک مصنف صاحب بھی ہیں، فی ھذا المختصر، اس مختصر میں، یہ الف لام جو ہے کہ حضور، یعنی یہ جو آپ کے سامنے لمحہ ہے، اب ماشاءاللہ شہید ثانی تو بزرگ تھے، ان کے لیے یہ مختصر کتاب تھی، لیکن ہمیں تو 6 سال آج کل پڑھائی جاتی ہے، حالانکہ جب ہم بھی پڑھا کرتے تھے، میرے خیال میں 1987 میں نے لمحہ شروع کی تھی غالباً، تو اس وقت بھی پوری لمحہ دونوں جلدیں، جس کو آج کل 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ہمیں وہ 2 سال میں پڑھائی جاتی تھی۔ خوب، اور مصنف صاحب نے اس مختصر کتابوں میں کہا ہے، وہ شرح، اور شرح ارشاد میں کہا ہے، ان المجوس یتوارثون بنسب صحیح والفاسد وسبب صحیح للفاسد، یہ تفصیل کے قائل ہو گئے کہ نسب میں چاہے نسب صحیح ہو چاہے فاسد ہو یہ میراث اٹھائیں گے، لیکن سبب میں سبب کا صحیح ہونا شرط ہے، فاسد سبب ہوگا تو اس میں وہ میراث نہیں اٹھائے گا۔ اما الاول، بھائی پہلے چلتے ہیں پہلی بات کی طرف، کون سا؟ کہ نسب چاہے صحیح ہو چاہے فاسد ہو مجوسی میراث اٹھائے گا۔ فَلِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَتَوَارَثُونَ بِهِمَا، بتحقیق مسلمان ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں نسب صحیح اور نسب فاسد کے ساتھ، حیث تقع شبہۃ، البتہ زنا میں نہیں، جہاں پر شبہ واقع ہو، تو شبہ میں بھی حقیقی نسب تو نہیں ہے، غلط نسب ہے، لیکن اس میں میراث اٹھاتے ہیں۔ وہی موجودۃ فیہم، جبکہ یہ شبہ ان میں بھی موجود ہے، اس لیے نسب میں جو ہے کیا غلط نسب کی صورت میں بھی ان کو میراث ملے گی۔ وَأَمَّا الثَّانِي، باقی آپ نے جو دوسری بات کہی کہ نسب کے لحاظ سے، یہ سبب کے لحاظ سے صحیح سبب ہوگا تو وارث ہوگا، غلط سبب ہوگا تو وارث نہیں ہوگا، فَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ، وہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت ہماری دلیل ہے، وَأَن نَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور تم حکم کرو، تم فیصلہ کرو ان کے درمیان جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیات کا حوالہ تو آپ جانتے ہوں گے، بہرحال انحکم یہ جو ہے کیا ہے، سورہ مائدہ میں ہے، اور اس کے بعد وَقُلِ الْحَقَّ مِن رَبِّكُمْ یہ جو ہے جناب سورہ کہف میں ہے، اور تم حق کہو جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ یہ بھی سورہ مائدہ میں ہے، اور اگر تم فیصلہ کرتے ہو ان کے درمیان تو تم عدل والا فیصلہ کرو۔ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْفَاسِدِ کوئی ایسا سبب فاسد نہیں ہے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ نے نازل کیا ہو کہ اس کے مطابق میراث ہو، وَلَا بِحَقٍّ اور سبب فاسد حق بھی نہیں ہے، وَلَا بِقِسْطٍ اور سبب فاسد عدالت بھی نہیں ہے، تو نتیجے میں سبب فاسد میں میراث نہیں دی جائے گی۔ آپ کہیں پھر نسب فاسد میں کیوں؟ بھائی اس کے لیے جو ہے کیا ہے، ان آیات کو تخصیص لگ گئی ہے وطیب شبہ کے ذریعے، تو اس میں دیں گے۔ وَهَذَا هُوَ الْأَقْوَى شہید ثانی بھی اس قول فضل بن شاذان کو کہتے ہیں قوی ہے۔ وَبِهَذِهِ الْحُجَّةِ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے آیات کے ذریعے استدلال کیا ہے،
انہی آیات کے ذریعے احتج بھی، یعنی جیسے فضل ابن شاذان نے کیا، ابن ادریس نے بھی استدلال کیا ہے کس پر؟ النفی الفاسد منہما، یہ کہتے ہیں بھائی چاہے نسب فاسد ہو چاہے سبب فاسد ہو، دونوں صورتوں میں میراث نہیں ملے گی۔ وقد عرفت فسادہ، جبکہ یہ ابن ادریس کے دلیل کا فساد آپ جان چکے، کہاں پر؟ فی فاسد نسب، کہ بھائی فاسد نسب شبہہ کی صورت میں وہ صحیح کے حکم میں ہے، تو اس لیے آپ فاسد نسب کی میراث نفی نہیں کر سکتے۔ وَأَمَّا اخبار الشیخ، لیکن شیخ توسی کی احادیث، شیخ توسی کیا فرما رہے تھے کہ نسب اور سبب دونوں صحیح ہوں یا فاسد ہوں وہ میراث پائے گا، کون؟ مجوسی۔ فَأُمْدَتُهَا، ان احادیث میں سے جو اہم حدیث ہے وہ جناب خبر سکونی ہے۔ وَأَمْرُهُ واضح، کہتے ہیں سکونی صاحب کی تو حقیقت آپ کے لیے واضح ہے کہ وہ مضبوط بندہ نہیں ہے، اس لیے اس کی روایت کو بھی وہ حیثیت نہیں دیں گے۔ والباقی، باقی سکونی کے علاوہ جو دوسری احادیث ہیں وہ یہاں حاشیے میں بھی لکھی ہوئی ہیں، لا ینہض علی مطلوبہ، ینہض میں ضمیر ہے جو باقی کی طرف جا رہی ہے، کہتے وہ مطلوب شیخ پر دلالت نہیں کرتی کہ دونوں صورتوں میں صحیح ہوں یا فاسد، نسب اور سبب اس کو میراث ملے۔ وَأَلَا مَخْتَرْنَا ہو، اب شہید ثانی فرماتے ہیں وہ چیز جس کو ہم نے انتخاب کیا کہ نسب کے دونوں صورتوں میں میراث ملے گی، سبب میں صرف صحیح والی صورت میں میراث ملے گی۔ فَلَوْ نَكَحَ الْمَجُوسِ أُمَّهُ، اگر مجوسی اپنی ماں کے ساتھ شادی کرے، فَأَوْلَدَهَا، پھر اس نے اسے اپنی ماں کو بچے دار بنا دیا، اب کیا ہوگا؟ ورثت ہو، یہ ماں اس مجوسی کی وارث ہوگی، بالعمومت ماں کے عنوان سے کیونکہ اس کی ماں ہے، بیوی کے عنوان سے وارث نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو سبب ہے یہ باطل ہے۔ وَوَرِثَهُ، اور اسی مرد کا وارث بنے گا، ولد، اس ماں کا بچہ، نسب فاسد کے ذریعے، اگرچہ ایک لحاظ سے یہ بچہ اس کا بھائی بھی ہے، بھائی امی، لیکن وارث بنے گا۔ وَلَا تَرِثُهُ الْأُمُّ بِزَوْجِيَّتِهِ، اور وہ جو شوہر بھی ہے اور ماں کا بیٹا بھی ہے، اس کی یہ بیوی عنوان سے وارث نہیں بنے گی، کیوں؟ لأنه سبب فاسد، اس لیے کہ اس کی بیوی ہونا یہ سبب فاسد ہے، لیکن اگر وہ مر گیا تو یہ ماں کے عنوان سے اس کی وارث بنے گی۔ وَلَوْ نَكَحَ الْمُسْلِمُ بَعْضَ مَحَارِمِهِ، اگر مسلمان نکاح کرتا ہے اپنے بعض محرم عورتوں کے ساتھ، مثلا یہ فرض کریں کہ ایک شہر میں رہتا تھا، اس کی ماں گم ہو گئی، اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی تھی، وہ کسی اور شہر میں جا کے رہے، پھر اتفاق ہوا کہ وہ لڑکی بڑی ہوئی اور اس کو پتہ نہیں تھا، پھر اسی بھائی کے ساتھ شادی ہو گئی، پھر اس سے بچے دار بھی ہو گئے، بعد میں کسی طریقے سے پتہ چلا کہ تم تو بھائی بہن ہو، اس طریقے کے واقع ہوئے ہیں، تو ایسے وَلَوْ نَكَحَ الْمُسْلِمُ، اگر مسلمان نکاح کرے بعض محارم ہی، اپنے بعض محارم کے ساتھ شبہ کی وجہ سے، وَقَعَ التَّوَارُثُ بَيْنَهُ، تو ایک دوسرے سے میراث اٹھانا واقع ہوگی اس مسلمان کے درمیان، وہ بین اولادیہ، اور اس کے اولاد کے درمیان، بالنسب ایضاً، نسب کے ذریعے سے بھی، یعنی سبب کے ذریعے بھی نسب کے ذریعے بھی، وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا، اگرچہ یہ نسب جو فاسد کیوں نہ ہو، وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِمَا فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ، اور متفرع ہوتی ہیں اس نکاح مجوسی پر اور نکاح مسلم پر، جو نکاح بے شبہ ہوا ہے، بہت ساری فروع، یظہر حکمها، ان فروع کا حکم ظاہر ہوتا ہے، مما تقرر فی قواعد الارث، جو قواعد ارث میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس کی وہ فروعات بتا رہے ہیں۔ اولد المجوسی بنکاح، اگر مجوسی نکاح کے ذریعے بچہ پیدا کرے، یا مسلمان شبہ کے ذریعے بچہ پیدا کر، کس سے؟ من ابنت ہی، مجوسی نے اپنی بیٹی سے بچہ پیدا کیا، مسلمان نے بھی اپنی بیٹی سے بچہ پیدا کیا، خوب کتنے؟ ابنتین، مثلا دو بیٹیاں پیدا کیں، ٹھیک ہے، ورثنا، تو وہ بیٹیاں وارث ہوں گی، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ نسب تو غلط ہے لیکن وارث ہوں گی، مالہو، اس مرد کے مال کا، بسویت، مساوی، بھائی مساوی کیسے ہوں گی؟
یعنی اس کی جو بیوی ہے وہ اس کی کیا ہے؟ بیٹی بھی ہے، اور پھر جو بیٹی سے بیٹی پیدا ہوئی وہ بھی بیٹی ہے، تو یہ سب کے سب وارث ہوں گی کیونکہ دونوں میت کی بیٹیاں ہیں۔ فَلَوْ مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ان دو لڑکیوں میں سے کوئی ایک لڑکی مر گئی، فقد ترکت امہا و اختہا، تو پھر اس لڑکی کی ایک طرف سے ماں ہے اور ایک طرف سے بہن ہے، کیونکہ دو بہنیں ساتھ پیدا ہوئی تھی نا، اور ان کی ماں بھی ان کی بہن تھی۔ فالمال لامہا، تو مال اس کے ماں کو ملے گا، کیونکہ اخت درجہ اولا میں نہیں ہے، ماں درجہ اولا میں ہے۔ فإن ماتت الام دونہما، لیکن اگر ماں مر جائے جو کہ ان کی بہن ہے، لیکن یہ دونوں لڑکیاں نہیں مرستی، تو ورثتہا، اس ماں کی وارث بنے گی ابنتاہا، اس کی دونوں بیٹیاں۔ فإن ماتت احداہما، اگر ایک بیٹی مر جائے، ورثتہا الاخرى، تو دوسری اس کی بہن ہے وہ اس کی وارث بنے گی۔ ولو اولدہا بنتن، یہ بھی کوئی بڑا خبیث تھا جناب مجوسی، اس نے پھر اپنی دوسری بیٹی جو کہ نواسی بھی ہو رہی ہے بیٹی بھی، پھر اس سے بھی بیٹی پیدا کی، ثم اولد ثانیہ بنتن، پھر دوسری سے بھی بیٹی پیدا کر دی، فمالہ بینہن سویا بسویت، تو اس کا مال ان کے درمیان مساوی طور پر تقسیم ہوگا۔ یعنی گویا کہ تین عورتیں ہیں، پہلی بیٹی، پھر اس سے بیٹی، پھر بیٹی کی بیٹی سے بیٹی۔ فإن ماتت العلیٰ، اگر اس کی پہلی بیٹی مر گئی جس سے دوسری بیٹی ہوئی تھی، اگر وہ مر گئی تو ورثتہا الوسطی، بیچ والی بیٹی اس کی وارث بنے گی، دون سفلا، تیسرے نمبر والی تو اس کی نواسی ہوگی، بہن تو ہے لیکن نواسی، وہ وارث نہیں بنے گی۔ ماتت الوسطی، اور اگر بیچ والی مر گئی، فللعلیٰ نصیب الام، تو جو پہلے والی ہے اس کو ماں کا حصہ ملے گا، ولسفلی نصیب البنت، اور جو تیسری والی اس کو بیٹی والا حصہ ملے گا۔ والباقی یرد اربعا، باقی جو مال بچے گا وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوگا، 3 حصے جو ہے کیا ہے جناب بیٹی کو ملے گا، اور ایک حصہ جو ہے کیا ماں کو ملے گا۔ وَإِن مَاتَتِ السُّفْلَىٰ، اور اگر آخری والی مر جائے، یعنی تیسرے نمبر والی مر جائے۔ اب یہ اربعن والی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو میں اس طریقے سے آپ کو بتاؤں کہ جناب ماں کا چھٹا حصہ ہے اور بیٹی کا آدھا حصہ ہے، باقی جو بچے گا اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، ان میں سے 3 حصے بیٹی کو دیں گے اور ایک حصہ ماں کو دیں گے۔ اب کہتے ہیں اگر تیسرے نمبر والی لڑکی مر گئی، ورثتہا الوسطی، تو بیچ والی لڑکی اس سے میراث پائے گی، کیوں؟ لأنہا اس لیے کہ یہ بیچ والی اس تیسری کی ماں ہے، دون العلیٰ، وہ پہلے والی تو نانی ہو گئی، لأنہا جدتن، اور اختن بہن بھی ہے، پر جب ایک میت کی ماں موجود ہے تو نہ اس کی نانی کو حصہ ملے گا نہ اس کی بہن کو حصہ ملے گا۔ وہما، یعنی نانی اور بہن محجوبتان، ان کو منع کیا جائے گا میراث سے، بالام کی وجہ سے۔ وَقِسْ عَلَى هَذَا، اور اس پر قیاس کرتے جائیں کہ اگر اس نے پھر تیسری کے ساتھ بھی وتی کی، پھر اس سے بیٹی ہوئی تو وہ 4 ہو گئیں، پھر چوتھی کے ساتھ بھی کی تو پھر وہ 5 ہو گئیں، اگر یہ مرد مرے گا تو پانچوں کی پانچوں اس کی بیٹیاں میراث پائیں گی، اور اگر ان میں سے کوئی مرتی ہے تو جو اس کے قریب تر ہوگی وہ میراث پائے گی اور بعید والی میراث نہیں پائے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔